زیورخ یونیورسٹی نمبر 12 یونیورسٹی ہے ورلڈ کی، سوئٹزرلینڈ. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لیکچر کے لیے کہ آپ آئیں یہاں پر لیکچر دیں. میرے ساتھ لیکچر دینے کون آئے؟ ڈاکٹر طارق رمضان آکسفورڈ یونیورسٹی سے، حسن البنا کے نواسے، وہ آئے میرے ساتھ لیکچر دینے کے لیے. کیا پراؤڈ مومنٹ تھا کہ زاہد حسین چھیپا سوئٹزرلینڈ کے اندر ایس کتنے آتے ہیں یہ پتہ نہیں تھے اس کو، اور وہاں پریزنٹیشن دینے گیا ہوا تھا. کون؟ کیلے والا. کیلے والا کس طرح 1996 میں جب میں فرسٹ ایئر میں تھا، حالات ہمارے گھر کے اتنے برے تھے کہ میں ٹھیلے پر کیلے بیچنے چلا گیا، اور میں ٹھیلے پر کیلے بیچتا تھا. صفائی کرنے سے چیزیں سٹارٹ ہوئیں اور ٹھیلے پر کیلے بیچتے بیچتے بات ختم ہوئی. سر یہ کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہمارے ایک دوست میں کچھ تھوڑی سی پریشانی تھی، میں نے اس کو کہا یار ایسا کہ چھوٹا سا چپس کا ٹھیلا لگا دے. ایسا کہ پاگل ہوا ہے، میں تو نہیں لگاؤں. مجھے بھی لگتا تھا کہ یار میں یہ کیلے بیچ رہا ہوں، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے زاہد حسین کے بارے میں. تو مجھے اندازہ ہوا لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے، کیونکہ یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے. آپ کچھ بن جائیں گے تو ان کی نظر میں ویلیو ہوگی. ہم چھپے چھپا فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. ہماری فیملی میں کمیونٹی میں لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، ایجوکیشن بہت کم ہے. یعنی میرے ایک چچا نے 14 حج کیے ہیں، ایک نے 19 حج کیے ہیں. تو معمولی لوگ تو نہیں ہوں گے نا، معمولی لوگ تو نہیں ہوں گے. ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے. شادی میں کہیں جایا کرتے تھے تو ہم بھائی ایک طرف ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور میرے کزن سارے ایک طرف ہو کے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے. ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. عید والے دن امی بھیج دیا کرتی تھی، ان کے گھر پہ قربانی ہوتی تھی. ہمارے گھر پہ تو کبھی کبھاری قربانی ہوتی تھی. امی ان کے گھر بھیج دیا کرتی تھی، اور میں امی سے کہا کرتا تھا آپ ہمیں کیوں بھیج دیتی ہیں وہاں پہ، ہم سے کوئی بات تو کرتا نہیں. آج جب میں ٹی وی پر جانے لگا ہوں، پروگرامز کرنے لگا ہوں، اسلام 360 کو لوگ جاننے لگے، میرے کزن کی میرے پاس کال آتی ہے، مجھے کہتا ہے کہ یار وہ ابا تجھے، یعنی میرے چچا بولے تجھے بہت دعائیں دیتے ہیں یار. میں دل میں سوچنے لگا ساری زندگی تو گالیاں دی، آج تعریف کرتا. ریزن کیا؟ یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے. آپ کچھ بن جائیں گے نا، یہ آپ کی گاڑی کا دروازہ بھی کھولیں گے، سب کچھ کریں گے. یہ جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کی ویلیو صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ان کے پاس یہ کرسی ہے. میں نے ایئرپورٹ میں ان کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جن کے لیے ابھی ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہیں نا لوگ، ہٹ جاؤ سر آ رہے ہیں ہٹ جاؤ، بعد میں نے ایئرپورٹ پہ ان کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. ویلیو ان کی سیٹ کی ہے، ان کی تھوڑی ہے، ان کی نہیں ہے. ویلیو کن لوگوں کی ہے؟ ویلیو حضرت تقی عثمانی صاحب کی. جو سیٹ پر تھے تب بھی لوگوں کی نظر میں آنکھ کا تارا تھے، آج بھی لوگوں کی آنکھ کا تارا. یہ کمال کام ہونا چاہیے. اپنے بعد کچھ ایسا کام کر کے جائیے کہ جس کے بعد لوگ آپ کے کام کو استعمال کرتے. کمال کی بات بتاؤں، ایک ریسرچ کہتی ہے کہ دنیا میں صرف 3% لوگ کام کرتے ہیں، 3%، جسٹ 3% لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں. 97% لوگ ان 3% یا 3% لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ موبائل بنانے والا کوئی ایک شخص ہوگا، استعمال کرنے والے کتنے ہیں؟ ایسا ہی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں. یہ کمال کا ہونا چاہیے. آپ کے بعد سرو ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا گھر میں، میرے روٹے کھڑے ہو گئے یہ بات بتاتے ہوئے دوبارہ سے. میں ہمیشہ بڑا سینٹیمنٹل جذباتی ہو جاتا ہوں یہ بات بتاتے ہوئے. ایک وقت آیا کہ امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی. اف، میری آنکھیں بھر گئی.
یعنی ایسا انسیڈنٹ مجھے تو خیر بہت بعد میں پتا چلا کہ امی نے زکوٰۃ کی رقم لی. میں بہت ناراض ہوا. کیا کر دیا یار آپ نے, آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے زکوٰۃ کی رقم لی. امی کا کیا جواب ہوگا؟ یہی جواب ہوگا بیٹا تمہارے ابو کے ساتھ مووی دیکھنے تو نہیں جانی تھی, تم لوگوں کی بھوک دیکھی تو لے, کیا کرو مجبور تھی. آج الحمدللہ میرا آفس قاری سجاد صاحب نے دیکھا ہے, ان سے پوچھیے گا, یہ ہاتھ کل ایسے تھا, الحمدللہ آج ایسے دینے والا. ٹائم لگا, بہت ٹائم لگا. چھوٹا سا گھر, صرف 45 گز کا گھر, جس میں باتھ روم نہیں تھا, ٹوائلٹ تھا, ٹوائلٹ میں دروازہ نہیں تھا, پردہ تھا. ایک چھوٹا سا صحن تھا, صحن کے اوپر چھت ڈلی ہوئی تھی. اس صحن کو ہم باتھ روم کے طور پہ استعمال کرتے تھے, مین ڈور بند کر دیتے تھے. جب گھر پہنچتے تھے پتہ چلتا تھا بھائی نہا رہا ہے, اس لیے ذرا باہر رک جاؤ تھوڑی دیر. باتھ روم نہیں تھا. یہ بات آج آپ سوچ سکتے ہو؟ نہیں, باتھ روم نہیں تھا. بھائی کے اندر چلے جائے تو دروازہ بند نہیں ہوتا تھا. 45 گز کا گھر, اس میں 6 بہن بھائی سب سو جائیں اور فلاں. تو یہ اسی میں صبح امی ارلی مارننگ اٹھا دیتی تھی, کیونکہ پاپڑ بنانے ہوتے تھے تو پاپڑ بنانے کے لیے آٹا گوندنا پڑتا تھا. تو امی اٹھا دیتی تھی, بھائی اٹھ جاؤ تاکہ اب تم اٹھو گے تو میں آٹا گوندوں گی. امی 3 بجے سے آٹا بنانا شروع کرتی تھی, روزانہ 3 بجے. روزانہ صبح 3 بجے امی آٹا بنانا شروع کرتی تھی, اور صبح 8 بجے 7 بجے گوندنے کی باری آتی تھی, ہمیں اٹھا دیتی تھی, بھائی اٹھ جاؤ اب یہاں پہ آٹا گوندا جائے گا. لیکن آج الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی پہنچا, جب ایک سوال کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یار آپ اتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں تو اسکول چھوڑ کیوں نہیں رہے, ایجوکیشن چھوڑ کیوں نہیں رہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوتے تھے فہیم بھائی, انہوں نے مجھے ایک بہت پیاری بات بتائی. انہوں نے کہا زاہد, آدھی روٹی کھا لینا, بھوکے رہ لینا, پڑھنا مت چھوڑنا. یہ بات مجھے ایسی سمجھ آئی, میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے پڑھنا نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. جیسے تیسے کر کے میں نے اپنا انٹر کیا. لازمی بات ہے صبح جاب کرتا تھا, پرسنٹیج بہت گر گئی, کہاں پوزیشن ہولڈر کہاں پرسنٹیج گر گئی, کوئی بات. لیکن جیسے تیسے کر کے پھر میں نے اپنا گریجویشن ماسٹرز کیا الحمدللہ. جب میں یونیورسٹی گیا تو میرے کچھ دوست میرے پاس آئے, مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ زاہد آج ہم پیزا چلیں گے, پیزا ہٹ چلیں گے پیزا کھانے کے. میں نے کہا واو بالکل چلیں گے. مجھ سے آگے سے کہتا ہے کہ یار کبھی ہم کھلا دیں گے کبھی تو کھلا دے. میں نے کہا نہیں جناب, میں یونیورسٹی کا خرچہ ٹیوشن پڑھا کے پورا کرتا ہوں, باقی جو پیسے کماتا ہوں وہ اپنے گھر دیتا ہوں. میں ان لوگوں کے ساتھ چائے نہیں پیتا جن کو میں چائے پلا نہیں سکتا. سوری. اس نے کہا نہیں یار تو ہمیں ہمیشہ ہر بات کو غلط لے جاتا ہے, چل تم مت کھلانا, ہمارے ساتھ چل کے کھا. پہلی بار چھری کانٹا پکڑ کے میں نے پیزا پہلی بار کھایا, اوف, اس کا ذائقہ میں آج بھی اپنی زبان پر محسوس کرتا ہوں. آج میرا بیٹا منہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے بابا پیزا آرڈر کر دو یار. میں سوچتا ہوں کل باپ کو نصیب نہیں ہوتا تھا اور بیٹے نے منہ اٹھا کے کہہ دیا بابا پیزا منگوا لو یار. کتنا آسان کام تھا. تو بیٹا لائف میں جو یہ مشکلات آتی ہیں نا, یہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے. وہ ایک شعر آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے اوقات, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بالکل ٹھیک بات ہے. سرف ایکسل کا ایک ایڈ آتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے داغ تو اچھے ہوتے ہیں. آپ کبھی کیلا کھائیے گا, کیلا کھانے کے بعد جو اس کا چھلکا اتارے نا, اس چھلکے کو اپنے کپڑوں پہ لگا لیجیے گا, یہ داغ سرف ایکسل سے بھی نہیں جائے گا, کر کے دیکھ لیجیے گا.
وہ کپڑے میں نے مدت تک سنبھال کے رکھے جس میں وہ کیلے کے داغ تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ داغ واقعی بہت اچھے ہوتے. میں اسی طرح کہیں پہ ایک لیکچر دے رہا تھا, ایک وہاں پہ آفس میں صفائی کرنے والا میری بات سن رہا تھا. جب میرا لیکچر ختم ہوا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا, مجھے کہنے لگا سر میں یہاں صفائی کرتا ہوں, کیا میں بھی لائف میں آگے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے بھائی, کیوں نہیں جا سکتے؟ ڈیڈیکیشن, کنسسٹنسی ہونی چاہیے, مستقل مزاجی ہونی چاہیے. کنسسٹنٹ رہیں گے ضرور آگے جائیں گے. لائف میں ایک ایم بناؤ, میں نے یہ کرنا ہی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک ایم بنایا کہ میں یہ ٹیوب لائٹ اتاروں گا, سب اوپر دیکھیں ٹیوب لائٹ لگی ہوئی اوپر. میں نے یہ ٹارگیٹ بنایا اپنی لائف میں کہ میں ٹیوب لائٹ اتاروں گا. آپ نے کوشش کی کوشش کی کوشش کی, نہیں اتار سکے. آپ نے کہا یار وہاں تو ہاتھ نہیں پہنچتا, یہ ملٹی میڈیا اتار لیتا ہوں, یہ تھوڑا سا نیچے ہے اس کی نسبت. یاد رکھیے گا جس دن آپ نے اپنے ٹارگیٹ سے کمپرومائز کیا آپ کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا. کمپرومائز نہیں کریں. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بننا چاہتے ہیں, ٹارگیٹ کیجیے. صرف یہ نہیں یا اللہ مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے, یا اللہ بنا دے, میں کام نہیں کروں گا, یا اللہ آپ بنا دے بس. یہ مذاق نہیں ہے, آپ کی اسٹرگل ہونی چاہیے. یہ نوید میرا بچپن کا دوست ہے, ان سے پوچھے, میں اس وقت بھی ان کو یہ کہتا تھا میں عدنان خشوگی جتنا امیر ہوں گا انشاءاللہ. عدنان خشوگی ولید بن طلال کا برادر اللہ ہے, جس کی ایپل کے اندر شیئرز ہیں. یہ جو موومنٹ پہ آپ دیکھتے ہیں یہ ولید بن طلال کی. میں اس وقت کہا کرتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں, میں اپنے لیکچر میں یہ بات کہتا ہوں کہ زاہد حسین شیبہ نے خواب دیکھا ہے کہ اپنا جہاز خریدے گا تو جہاز خریدے گا انشاءاللہ. میرے اسٹوڈنٹ کچھ مجھے مل جاتے ہیں 1-2 سال کے بعد, میرے سر کو جہاز لے لیا. میں نے کہا میرا سفر جاری ہے, میری آج کی صبح میری کل کی رات سے اچھی ہے الحمدللہ. اس کا مطلب ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک دن میں لے لوں گا, مجھے کنفرم پتا ہے انشاءاللہ میں اس وقت تک مروں گا نہیں جب تک اپنے جہاز میں بیٹھوں گا نہیں. مجھے کنفرم معلوم ہے. یہ کانفیڈنس میری آواز سے آپ کو لگ گیا ہوگا. جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے, صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں باعث, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. وہ خود ہی منوا لے گی. چاند نکلے گا نا سب دیکھ لیں گے, آپ صرف اپنا کام کرتے جائیے. چرچل کہا کرتا تھا جب تم سفر کرو گے تو راستے میں بھونکنے والے کتے ملیں گے, ہر ایک کو پتھر مارو گے منزل پر نہیں پہنچو گے, چھوڑ دو, اگنور کرو. آپ کر کے دیکھ لیں, بائک پر گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہو, آپ تیز گاڑی چلاتے ہیں, کتے 2 بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں, بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی آپ کچھ بھی نہ کریں, صرف گاڑی روک دیں, وہ چلے جائیں گے. آپ پھر چلائیں گے وہ پھر بھونکیں گے, آپ پھر گاڑی روک دیں وہ پھر چلے جائیں گے. کر کے دیکھ لیجیے گا. ڈر لگتا ہے بھائی کاٹ نہ لے, نہیں یہ بھونکنے والے کاٹتے نہیں, بے فکر رہیں آپ. مجھے پہلی بار جب میں کیلے بیچنے گیا تھا, صبح فجر کے بعد کیلے کا ٹھیلا لگانا ہوتا تھا, وہی اندھیرے کا ڈر, کمبخت. صبح نکلا فجر سے پہلے, جب میں نکلا ایک جو ہمارے ساتھ جن کا ٹھیلا تھا, جن کے ٹھیلے پہ مجھے کھڑا ہونا تھا, ان کے گھر تک جانا تھا. اب اندھیرا, اندھیرے میں کیا کروں, بھاگا تو 4 5 8 کتے بیٹھے تھے سامنے. وہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے, میں رکا, میں واپس بھاگا, وہ بھونکتے ہوئے دوبارہ میرے پیچھے بھاگے. اللہ اکبر. اچھا نوید ہمیشہ جو ہے نا کتوں کے معاملے میں بڑا ماہر رہا, جب بھی کتے بھونکتے تھے یہ تو کھڑا ہو جاتا تھا. اب میں نوید کے لیے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتوں کو کتوں سے محبت ہوتی ہے. آپ لوگوں کے لیے تو نہیں کہہ سکتا, نوید تو دوست اس کو کہہ سکتا ہوں, یہ مائلیج تو دے سکتا ہوں نا میں. تو بہرحال تو آپشن کیا کہ لائف میں آگے جانے کے لیے شارٹ کٹس نہیں ہوتے. آپ ایک بال لیں, زور سے دیوار پر ماریں, جتنی تیزی کے ساتھ ماریں گے اتنی تیزی کے ساتھ واپس آ جائے گی. ریئیکشن ہوتا ہے. آہستہ آہستہ, لائف ریس نہیں ہے, اٹس اے جرنی, یہ سفر ہے, آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے, آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ چلیے, انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے.